صلوات بڑی محمد وآل محمد۔ دعا امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما الامام الثانی عشر المہدی المنتظر ارواحنا ارواح العالمین لمقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، زندگی کا مقصد اور اکسیر محبت ہماری مجلسوں کا عنوان ہے، اور قرآن اور روایات اہل بیت کے مطابق مومن کی زندگی کا مقصد پروردگار تک پہنچنا ہے۔ یہ آیت جس پر
مسلسل ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کہ اے انسان، ایک دن تم ضرور اپنے پالنے والے سے ملاقات کرو گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، آپ سب مسلسل علماء سے اس آیت کو سنتے رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ گویا سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان اور جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے عبد بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ لیکن مفسروں نے جب اس آیت کی تفسیر کی تو یہ کہا کہ انسان اس وقت تک کسی کی عبادت نہیں کرتا جب تک اسے پہچان نہ لے۔ پہلے پہچانتا ہے پھر عبادت کرتا ہے، نہیں، درمیان میں ایک اور مرحلہ بھی ہے۔ پہلے پہچانتا ہے، مجلسیں آپ کو یاد ہیں، شاید پرسوں کی مجلس میں ہم نے یہ عرض کیا اور پھر آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، پہلے پہچانتا ہے پھر محبت کرتا ہے، اور جب یہ محبت شدید ہو جاتی ہے تو پرستش کرتا ہے۔ لہذا نماز میں اس وقت لذت محسوس ہوتی ہے جب انسان پہلے اللہ کا عاشق بن جائے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کا محب بن جائے، اللہ کا چاہنے والا بن جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ لہذا پہلی منزل معرفت کی منزل ہے، شناخت کی منزل ہے، پہچاننے کی منزل ہے۔ اگر یہ انسان شناخت کی منزل پر پہنچ گیا تو محبت کی منزل پر آئے گا، اور اب جب محبت کی منزل پر آ گیا پھر یہ عمل کی منزل پر آ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے یہ 10 سال جا کے علم حاصل کرے، معرفت حاصل کرے، پھر یہ 10 سال محبت میں لگائے، پھر یہ 10 سال عمل کی دنیا کی طرف آئے، نہیں، یہ مسلسل ساتھ ساتھ انسان جہاں معرفت بھی حاصل کر رہا ہے وہاں محبت بھی بڑھ رہی ہے، جہاں محبت بڑھ رہی ہے تو عمل بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے۔ ان مراحل میں جدائی نہیں ہے، اور جہاں عمل بڑھ رہا ہے وہاں مسلسل محبت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سب لازم و ملزوم ہیں، یعنی عمل سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، خود عمل سے شناخت بھی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ شناخت صرف کتابوں سے نہیں آتی، صرف گفتگو سے نہیں آتی، ورنہ کتنے ایسے ملنگ ہیں جن کو کتابوں کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن عشق علی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنی زندگی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حالانکہ نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ مدرسے کا پتہ ہے، نہ اسکول کا پتہ ہے، لیکن یہ انسان عمل کے میدان میں حاضر ہے، یہ انسان تقوی کے میدان میں حاضر ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ متقی ہے، اس لیے اس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، اہل بیت کی مودت آ گئی ہے، لہذا اب عبادت کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے، یہ عبادت کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔
کہ کاش نماز کا وقت آ جائے، کاش نماز تہجد کا وقت آ جائے کہ میں اپنے محبوب سے ہم کلام ہو جاؤں۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، پروردگار اپنی معرفت کے لیے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یاد رکھو جہاں تم میری عبادت کرتے ہو وہاں میری معرفت حاصل کرو، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو وجہ اللہ ہیں، جو اللہ کا چہرہ ہیں، اور انہی کے لیے یہ کہا گیا کلو شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے لیکن وہ جو وجہ اللہ ہے وہ ہلاک ہونے والا نہیں ہے۔ ان دو باتوں میں اتصال کیا ہے، کنیکشن کیا ہے، اب آپ سمجھ جائیں گے کہ چہرہ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے لیکن جو اس کا چہرہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ إِلَّا وَجْهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس زمین پر ہر شے فانی ہے لیکن اللہ کا چہرہ باقی ہے۔ جو اللہ کا چہرہ ہے وہ ہمیشہ باقی ہے۔ وہ پروردگار جو جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ جو جسمانیات سے دور ہے، وہ سبحان ہے، وہ محدود نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا چہرہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ باقی ہے۔ ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی لیکن وہ باقی رہے گا۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ اب کون ہے اس کا چہرہ؟ چلیں ائمہ معصومین کے در پر پوچھتے ہیں تو معصوم امام فرماتے ہیں جب تم امام کی زیارت کے لیے جاؤ، مولا کی زیارت کے لیے جاؤ، حجت خدا کی زیارت کے لیے جاؤ تو یہ کہہ کر سلام کرو السلام علیک یا خلیفۃ اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا سبیل اللہ، السلام علیک یا لسان اللہ، السلام علیک یا وجہ اللہ۔ سمجھ میں آ گیا جو حجت اللہ ہے، خلیفت اللہ ہے، وہی وجہ اللہ بھی ہے۔ جو علی خلیفت اللہ ہے، حجت اللہ ہے، وہی وجہ اللہ بھی ہے۔ اب علی کیوں وجہ اللہ ہے؟ میں نے کہا، میں نے وعدہ کیا آپ سے کہ میں معنی پہ گفتگو کروں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا انسان اپنے ہاتھوں سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا انسان اپنے پیروں سے پہچانا جاتا ہے؟ انسان کی شناخت پورے جسم میں کسی عضو سے نہیں ہوتی، چہرے سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے مولا علی کو کیوں وجہ اللہ کہا، یا علی نے کیوں کہا انا وجہ اللہ، انا لسان اللہ، انا عین اللہ، انا اذن اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے صدقے میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علی کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ علی وہ وسیلہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ کی شناخت ہوتی ہے، اللہ کی شناخت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر اللہ کے افعال ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ذات،
تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین نے یہ کہا کہ علی کے افعال کے ذریعے اللہ کے افعال کو پہچانو، علی کی صفات کے ذریعے اللہ کی صفات کو پہچانو، اور علی کی ذات کے ذریعے اللہ کی ذات کو پہچانو۔ اب جتنی بساط ہے، صاف ظاہر ہے کہ ہم میں یہ بساط اور حیثیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھ سکیں، لیکن جہاں تک اہل بیت نے بتلایا، چاہے وہ فعل کی منزل ہو، صفت کی منزل ہو، ذات کی منزل ہو، ہم اپنی کوشش کرتے ہیں اہل بیت کے در پہ جا کر اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب وہ پروردگار کہ جو معبود ہے، جو ہمارا محبوب ہے، اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہماری پرستش کے لائق ہے۔ جہاں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت تیرے لیے ہے، پرستش تیرے لیے ہے۔ اب عبادت کرنے والا اللہ کا بندہ کون ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، عبد وہ ہے جو اللہ کی محبت میں اس کا غلام بن جائے۔ یہ غلامی مجبوری میں نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں مجبوری نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ بندہ اپنے اختیار میں، یہ بندہ اپنی مرضی سے اللہ کی محبت میں آ کر اس کی پرستش کرتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، اگر آپ سننا چاہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس زمانے میں فارس سے، جسے آج ہم ایران کہتے ہیں، ایک بہت بڑا مالدار، مولا کا ماننے والا، چاہنے والا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مولا سے ملاقات کرنے کے بعد اس مالدار کی ملاقات مولا کے غلاموں میں سے ایک غلام سے ہوئی، اور جو دوسرے غلاموں سے الگ تھا، اہل معرفت تھا۔ یہ مالدار شخص اس غلام سے کہتا ہے، میرے یہاں ایران میں بہت مال ہے، میں بہت مالدار ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس بہت سارے گھر ہیں، تم اگر چاہو میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ وعدہ کرو جو تیرے پاس ہے وہ تو مجھے دے دے۔ اللہ، جو میرے پاس ہے میں وہ تجھے دے دوں، اور جو تیرے پاس ہے وہ تو مجھے دے دے۔ یہ پریشان ہوا، کہنے لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تجھے کیا دوں، میں تو غلام ہوں، میرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ گھر ہے۔ کہ نہیں، میں تمہیں اپنا سارا مال دینے کے لیے تیار ہوں، یہ جو تو اس در کا غلام ہے یہ غلامی مجھے دے دے، یہ غلامی مجھے دے دے۔ وہ خوش بھی ہوا، تھوڑا سا پریشان بھی ہوا، یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کس طرح لین دین کر رہا ہے، یہ عجیب بزنس ہے کہ یہ تو اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا جو کچھ بھی ہے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ علماء کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ آیا یہ غلام کا میں اپنے مولا سے پہلے پوچھ تو لوں،
اپنے میرا مولا ہے نا، میں تو غلام ہوں، اپنے مولا سے پوچھ تو لوں۔ یہ آیا مولا کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، مولا باری دیگر سلوات کہنے لگا مولا یہ شخص جو بھی آپ سے مل کے گیا ہے بڑا مالدار ہے، اور یہ میرے ساتھ یہ بزنس کرنا چاہتا ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اگر آپ راضی ہیں، اور یقیناً اب یہ شخص کہنے لگا یقیناً مولا آپ تو راضی ہوں گے، اور آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ تو یہ نہیں چاہتے میرا نقصان ہو، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی جگہ چلا جاؤں، مالدار ہو جاؤں، یہ آپ کی غلامی میں آ جائے۔ تو مولا کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، آپ جا کے قبول کر لیں یہ، لیکن یہ بات سن لو، یہ بات سن لو، اب دیکھو مولا کون ہوتا ہے، مولا کی معرفت دیکھو، مولا کی بلندی دیکھو، مولا کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی سن لو، میں راضی ہوں، تم جانا چاہتے ہو، مالدار ہونا چاہتے ہو، چلے جاؤ، لیکن یہ سن لو کہ جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہو وہ دنیا کیا آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہوگا۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ اسراء کی یہ آیت ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ ہوگا، اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ اپنی اپنی معرفت ہے کہ کون کسے امام مانتا ہے۔ کسی نے معصوم امام سے پوچھا اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تو امام معصوم نے کہا کہ ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا جسے تم محبت کرتے ہو۔ اگر وہ محبوب پیسہ ہے تو تم روز محشر پیسے کے ساتھ محشور ہو جاؤ گے، اگر تمہیں کسی پتھر سے محبت ہے تو تم پتھر کے ساتھ محشور ہو جاؤ گے، لیکن اگر تمہیں علی سے محبت ہے تو تم علی کے ساتھ محشور ہوگے۔ تو مولا نے اس سے کہا جاؤ، اگر مالدار بننا چاہتے ہو جاؤ، بن جاؤ، چھوڑ دو ہماری غلامی، لیکن یاد رکھو جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہے وہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ فوراً سمجھ گیا نہیں مولا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی سمجھ میں آ گیا ایسا شخص کہ جس کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے وہ کبھی اس در کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ہمارا ایمان اگر آخرت پر ہے تو یقیناً ہم ہمیشہ اس در کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ایمان ضعیف ہو جائے، جس طرح آیت اللہ خمینی نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ یہ لوگ جو آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، کہ وہ کس طرح قبلہ، کہ اگر لوگ قیامت پر ایمان رکھتے تو کیوں ایک دوسرے کا مال کھاتے، کیوں ایک دوسرے کا حق کھاتے، کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے، کیوں ایک دوسرے کی توہین کرتے۔ قیامت پر ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کسی کا حق نہ کھائے، کسی پہ ظلم نہ کرے، جسے یقین ہوتا ہے کہ قیامت میں حساب و کتاب ہے، ایک ایک ذرے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی معرفت حاصل کریں،
اور معرفت صرف انفارمیشن کے حوالے سے نہیں ہے کہ ہم جا کے معلومات حاصل کر لیں. معرفت کا تعلق دل سے ہے. جہاں علم دل میں اتر جائے، وہ علم جو لفظوں سے نہیں آتا، وہ علم جو کتابوں سے نہیں آتا، جو گفتگو سے نہیں آتا. پروردگار یہ کہتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے گناہوں سے دور رہتا ہے، ہم خود اس کے دل میں اپنی معرفت ڈال دیتے ہیں. پروردگار علم دیتا ہے. ہم معلومات کو علم سمجھتے ہیں، ہم انفارمیشن کو علم سمجھتے ہیں. علم الفاظ نہیں ہے. علم الفاظ سے بنے ہوئے جملے نہیں ہیں، یا کمپیوٹر میں جو ڈیٹا ہے علم نہیں ہے. علم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العلم مولا فرماتے ہیں العلم نور، علم نور ہے. یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، پروردگار جسے چاہے علم عطا کرتا ہے. ہر کسی کو یہ علم نصیب نہیں ہوتا. لہذا ضرورت ہے کہ ہم یہاں موجود اس ظرف کو پاک کریں. یہ جو ادھر دل ہے یہ پمپنگ مشین نہیں، ہماری روح میں جو دل ہے، وہ جو سورس آف لائف ہے، وہ جو سورس آف لو ہے، ہمیں اسے پاک کرنا ہے. اس لیے کہ جو برتن نجس ہوتا ہے اس میں ہم پانی بھی نہیں ڈالتے، تو اگر دل نجس ہو پروردگار کس طرح علم کا نور اس میں ڈال دے. اس ظرف کو، قلب کو ہمیں پاک بنانا ہے تقوی کے ذریعے، گناہوں سے دوری کے ذریعے، جہاد بالنفس کے ذریعے. جہاد کرنے کی ضرورت ہے. رسول خدا ایک جنگ کے بعد اپنے اصحاب سے فرمانے لگے اے میرے اصحاب، تم جنگ اصغر کر کے آ رہے ہو، اب تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے. پریشان ہو گئے. دیکھیے جنگ میں کس قدر مشقتیں ہوتی ہیں. ذرا چند لہجوں کے لیے تصور کریں، ہم جنگ میں ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، اور مسلسل دشمن حملہ کر رہا ہے. بمبز گر رہے ہیں، میزلز گر رہے ہیں، ہر طرف دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ ہماری نظروں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، بعض لوگوں کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، پیر کٹ رہے ہیں. کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی زحمت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے. لیکن رسول خدا کہتے ہیں جتنی مشقت جنگ عام میں جنگ میں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ یہ مشقت نفس کے خلاف جنگ کرنے میں ہے. یہ انسان سمجھتا ہے نفس کے خلاف جنگ آسان ہے، کہ یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، میں تو ہر روز نماز پڑھتا ہوں، ساری نمازیں پڑھتا ہوں، جہاد اکبر کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہمیں یہ آسان لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارا وہ چاہنے والا، مجھے معاف کریں یہ مولا کی حدیث ہے، اگر حدیث نہ ہو تو میں نہ سناؤں. مولا فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جس کا ہر دوسرا دن پچھلے دن کی طرح ہو. اس کی زندگی میں کوئی ترقی نہ ہو، کوئی پیش رفت نہ ہو، جس کی کل کی نماز آج کی نماز کی طرح ہو، آج کی نماز کل کی نماز کی طرح ہو. اللہ کے وجود کو محسوس ہی نہیں کرتا، اللہ کے حضور کو محسوس ہی نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر.
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، پہلی منزل معرفت کی منزل ہے۔ اگر ہم ان منزلوں پہ آنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر دن ترقی کریں، ہم میں ڈیولپمنٹ ہو، اسپرچول ڈیولپمنٹ ہو، اسپرچول گروتھ ہو، صرف ایسا نہ ہو جس طرح باڈی بلڈر حضرات کرتے ہیں نا، جسم بڑھتا جا رہا ہے لیکن روح میں گروتھ نہیں ہے، روح میں پیش رفت نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں ہر دن آگے بڑھنا ہے، ہر دن کوشش کریں ہم ایک آیت جو اللہ کے بارے میں ہے وہ قرآن میں سے نکالیں، علماء سے پوچھیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے دل میں اس کی محبت بڑھے۔ جب یہ محبت آ جائے تو اس میں بہت طاقت ہے، اس میں شدید طاقت ہے۔ محبت ہی سے عام مومن سلمان بن سکتا ہے۔ جب تک یہ محبت نہیں آئے گی ہم نہیں بدلیں گے، ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا۔ میں تبدیلی نہیں کہہ رہا، انقلاب کہہ رہا ہوں۔ جہاں انسان کا دل منقلب ہو جائے، جہاں انسان ٹرانسفارم ہو جائے، صرف تبدیلی نہیں، تحول آئے ہماری زندگی میں۔ کیسا تحول؟ وہ تحول جو ہم کربلا کے شہداء میں دیکھتے ہیں، وہ ٹرانسفارمیشن جو ہم شہدائے کربلا میں دیکھتے ہیں، جو زہیر میں دیکھتے ہیں۔ زہیر، آپ ذرا دیکھیے، جب تک زہیر کی ملاقات حسین ابن علی سے نہیں ہوئی، عثمانی ہے۔ ایک ہی ملاقات میں ایسا تحول آ جاتا ہے، ایسا انقلاب آ جاتا ہے کہ حسینی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس تحول کو تلاش کرنا ہے، اس تحول تک، اس ٹرانسفارمیشن تک، اس بڑی تبدیلی کو ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ اور یہ بڑی تبدیلی آئے گی محبت کے ذریعے، عشق کے ذریعے۔ ہمیں اس محبت کو بڑھانا ہے۔ اب میں مثال دوں گا۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نام کیوں نہیں لے رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں مجھے 30 سال لگ گئے، 30 سال، 1-2 سال کی بات نہیں ہو رہی، 30 سال لگ گئے، میں نے اپنے دل میں سے حسد کو نکال دیا۔ حسد، ہمارے دل میں ہے حسد، ہم لوگوں سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت بری صفت ہے۔ اگر یہ ہے تو اس صفت کی وجہ سے ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پہ تہمتیں لگاتے ہیں، کسی کی توہین کرتے ہیں۔ ایک وجہ حسد ہے، لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ حسد کے موضوع پہ گفتگو کروں۔ موضوع ہمارا محبت ہے، محبت کی طاقت دیکھیے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں کتنے سال لگ گئے مجھے؟ 30 سال لگ گئے۔ میں کامیاب ہو گیا، اپنے دل سے میں نے حسد کی آلودگی کو نکال دیا۔ 30 سال لگ گئے۔ ایک اور عالم دین یہ کہتے ہیں مجھے 10 سے زیادہ سال لگ گئے، میں ریاکاری سے دور ہو گیا، ریاکاری سے دور ہو گیا، میں خلوص کی طرف آ گیا، اخلاص کی طرف آ گیا۔ اب محبت کی طاقت ذرا دیکھیں۔ عرفاء یہ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ عرفاء حضرت آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، حضرت آیت اللہ قاضی کہتے ہیں، کس حدیث کو دیکھ کر کہ دیکھو تمہیں 30 سال محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں 10 سال 20 سال محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چند مہینوں میں تم یہ کام کر سکتے ہو۔ کس طرح مولا فرما رہے ہیں، مولا کائنات فرما رہے ہیں
کہ اللہ کی محبت اس آتش کا نام ہے کہ جس بھی بری صفت پہ پڑ جائے وہ چل کر راکھ ہو جاتی ہے. لیکن آئے تو یہ حرارت، اس آگ کی تپش آئے تو، تاکہ ہم اس محبت کے ذریعے اپنے دل میں موجود ساری بری صفات کو ختم کر دیں. اور یہی فرق ہے راہ محبت میں اور راہ زہد میں. یہی فرق ہے. اگر ہمیں اپنے عمل پر بھروسہ ہو تو ہم بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، شاید آہستہ بھی نہ آگے بڑھ سکیں. جسے اپنے بازوؤں پہ بھروسہ ہوتا ہے، اپنے عمل پہ بھروسہ ہوتا ہے. لیکن مولا فرما رہے ہیں اپنے عمل پہ بھروسہ نہ کرو، اللہ کی محبت پہ بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. اس کی محبت اس سے منسوب ہے. تم اس سے محبت کرو گے تو عبادتیں تمہارے لیے صرف یہ کہ بوجھ نہیں بنیں گی، بلکہ تم تڑپو گے عبادت کرنے کے لیے. تم انتظار کرو گے کہ کب نماز کا وقت ہوگا. تم سال بھر انتظار کرو گے کہ ماہ رمضان کب آئے گا. سال بھر تڑپتے رہو گے کہ کب 40 کے دن آئیں گے میں مولا کی زیارت کے لیے جاؤں. سال بھر یہ عاشق، یہ عزادار تڑپتا ہے کہ کب محرم کے دن آئیں اور میں حسین ابن علی کا پرسہ دوں. سال بھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ کاش پھر وہ مہینہ آئے کہ جس میں ہم ذکر حسین کے صدقے اپنے دل کو پاک کریں. یہ حدیث کے جملے ہیں. ائمہ معصومین نے یہی کہا ہے انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، لیکن جب یہ عزادار غم حسین میں روتا ہے وہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب مل کے اللہم محمد و آل محمد. پوری توجہ کے ساتھ اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ. غم حسین میں جہاں آنسو آ رہے ہیں وہاں عشق پروردگار میں بھی آنسو آئیں، اس لیے کہ ہم اس حسین کے عزادار ہیں جس نے اللہ کے عشق میں اپنا سب کچھ دے دیا. یا اللہ یا اللہ
ماشاءاللہ سب مل گیا. یا اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام اس شہید پر جس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. قاسم غریب اور بابا یعنی مولا حسن بھی غریب. کتنا غریب ہے حسن. غریب سے غریب جنازہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن کوئی جنازہ گھر واپس نہیں آتا. مولا حسن سے مولا حسین نے کہا تھا بھیا حسن آپ کے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ یا لیٹ جائیں یا ٹیک لگائیں. اتنے میں قاسم آئے جن کی عمر اس وقت صرف 1.5 برس تھی. اپنے بابا کے سینے پہ لیٹ گئے. مولا حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم تمہارے بابا کے سینے میں بڑا درد ہے، ظالموں نے زہر دے دیا. مولا حسن کہتے ہیں بھیا حسین قاسم کو مجھ سے دور نہ کرو، یہ جب میرے سینے پہ لیٹتا ہے مجھے سکون ملتا ہے. اپنے بیٹے کو ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا جو مسلسل قاسم کی ماں کے پاس رہا. کربلا میں قاسم کے پاس تھا. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مولا کا جملہ ہے قاسم بیٹا جب میرا حسین تنہا ہو جائے، جب میرا بھیا غریب ہو جائے تو میری طرف سے حسین پہ جان قربان کر دینا. یہی تعویذ حضرت قاسم لے کر اپنے امو حسین کے پاس آئے. امو حسین اب تو آپ ضرور اجازت دیں گے کہ کیا ہوا بیٹا کہ یہ تعویذ پڑھیں.
میرے بابا کا وصیت نامہ ہے۔ ایک مرتبہ غریب حسین نے اپنے بھیا کا خط پڑھا، پہچانا غریب بھائی کو، غربت میں بھائی کی یاد آئے، قاسم کو آغوش میں لیا۔ راوی کہتا ہے دونوں اتنا روئے غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ یہ ایک مقام تھا کہ جب امام حسین بے ہوش ہو گئے، مولا حسین 3 مقامات پر بے ہوش ہوئے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو، لیکن نہ زیادہ رو مجھے نہیں معلوم کس طرح مولا حسین کو ہوش آیا، اس لیے کہ پانی تو نہیں تھا، لیکن جب ہوش آیا قاسم تیاری کرو، قاسم کو تیار کیا، اچھا سا کرتا پہنایا، سر پہ امامہ باندھا، گھوڑے پہ بٹھایا۔ ایک مرتبہ قاسم جھکو، تھوڑا سا جھک جاؤ، قاسم کے گریبان کو میرے مولا نے چاک کر دیا، یعنی گویا حسین کہہ رہے تھے اب وہ نوجوان آ رہا ہے جو یتیم ہے۔ حضرت قاسم میدان میں گئے، بڑی شجاعت سے جنگ کی، عباس کا شاگرد ہے، مگر کتنا لڑتے لوگوں نے بھاگنا شروع کیا، مگر ایک پہ ایک ظالم آتا رہا۔ ابن سعد نے آواز دی تنہا تم شاگرد عباس سے لڑ نہیں سکتے، سب مل کے حملہ کرو۔ عزادارا کوئی تلوار سے حملہ کرتا تھا، کوئی نیزے سے حملہ کرتا تھا، ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا، قاسم گھوڑے سے گرے، آواز دیا عماد رکنی، امو جان جلدی آئیے، جلدی آئیے۔ میرے مولا روانہ ہوئے، مولا عباس بھی ہیں، مگر غضب ہو گیا، درمیان میں قاسم گھوڑا سوار مسلسل قاسم کو پامال کرتے رہے۔ قاسم نے آواز دی امو امو جلدی آئیے۔ میرے مولا پہنچ گئے، لیکن بڑی دیر ہو گئی تھی، رو کے کہتے قاسم بیٹا مجھے معاف کرو، اپنی عبا بچھائے۔ جب عباس کے لاشیں کو لے کے گئے، علی اکبر کے لاشیں کو لے کر گئے، مولا حسین کے لیے بڑا آسان تھا، مگر ہائے قاسم کا پامال لاشا
قاسم کے لاشیں کو لائے. بس ازادار آخری جملے سن لو اور ماتم کرنا. آخری جملے ہیں. ایک مرتبہ آواز دے بین زینب باہر آؤ, میں قاسم کا لاشا لایا ہوں. شہزادی باہر آئی, کیا دیکھا؟ کہتی ہیں بھیا میں تو کوئی لاشا نہیں دیکھ رہے. مولا حسین کہتے ہیں زینب آہستہ بولو, کئی قاسم کی ماں نہ سن لے, یہ جو پشت پہ میری گھٹڑی دیکھ رہے ہو اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے. ماتم حسین یا حسین یا حسین.